رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا کوئی غم کسی کو آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی کرب میں مبتلا ہو، صرف اتنا کہہ دے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك. اتنا کہنے والا جس غم اور پریشانی کے لیے کہے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائیں گے، وہ غم دور ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اتنے کلمات کو کہہ دے، زندگی کا کوئی غم جو ہے اللہ اس کو خوشی میں تبدیل کر دیں گے، کسی پریشانی کو اللہ تعالیٰ راحت میں تبدیل کر دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین عبادت، اس سے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. آپ نے سنا ہوگا نیک لوگ کہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسی بات کہیں، کوئی پریشان ہو اس کو کہا کریں، درود پڑھا کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ میرے غم ختم نہیں ہوتے اور آپ کہہ رہے ہیں درود پڑھیں. ارے بھائی غم ختم کرنے کا ہی تو علاج ہے. صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا کرتا ہوں اور درود بھی پڑھتا ہوں، تہائی حصہ درود پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، یہ بھی اچھا ہے لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے. فرمایا فَالشَّطْرُ، آدھا درود اور آدھی دعا، فرمایا یہ بھی اچھا ہے. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اور پڑھ لو تو اور اچھا ہے. قُلْتُ فَالثُّلُثَيْنِ، اگر دو تہائی میں درود پڑھ لوں تو. فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اور زیادہ پڑھ لو تو اور بہتر ہے. کہا اگر میں درود ہی پڑھوں دعا کا موقع ہی نہ ملے تو؟ فرمایا پھر خوش ہو جاؤ دو کاموں کے لیے، اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك، پوری زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گی اور زندگی کا کوئی بھی غم باقی نہیں رہے گا، سب اللہ ختم کر دیں گے. دنیا بہتر ہو رہی ہے، آخرت تو بہتر ہوگی، دنیا بہتر ہو رہی ہے. تو قولی عبادت اور باطنی عبادت سے جیسے آپ نے سنا اس سے دنیا بھی بنتی ہے، میری عبادت دنیا بھی ہے اور دین بھی ہے. قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد. بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے. جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدی لقد سأله باسمه الأعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں. جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک. ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا. دوسرے شخص کو سنا وہ قل ھو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت
نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی قرآن مجید کی صرف 2 آیتیں کسی کی سمجھ میں آ جائیں زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ آج سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے نوکری، گھر کے اخراجات، جوان ہو گیا ہوں شادی۔ موسیٰ علیہ السلام اس طرح کی لڑائی کو دور کرتے کرتے ہاتھ اٹھایا اور ایک لگائی اور بندہ مر گیا۔ وہاں سے دوڑے، دیکھا کہ 2 باحیا عورتیں کھڑی ہیں ایک سائڈ پہ، لوگوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ ہمارے والد بوڑھے شعیب علیہ السلام جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو بچا پانی ہم بھی پلا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہاں سے بھاگے؟ موت کا خوف، پیٹ خالی ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ چل چل کے جوتی بھی ٹوٹ گئی، پاؤں سے ننگے، درخت کے نیچے کھڑے، ماجرا دیکھ رہا ہے۔ صرف 2 کام کیے، نیکی کے لیے قدم اٹھایا ہے اور اپنی توجہ اپنے مالک کی طرف کی۔ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ آگے بڑھے، پتھر ہٹایا، جانور کو پانی پلایا۔ کن کو پانی پلایا؟ جانوروں کو۔ کن کی خیر خائی کی؟ مومنہ عورتوں۔ اور واپس دوڑ کے آئے، جب پاؤں چلے اور آ کے درخت کی چھاؤں تلے کھڑے ہو کے کیا کہا؟ ربی، وہ میرے پالنے والے، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے ان 2 چیزوں کے بعد کوشش کرنا نیکی میں اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا لینا، بندوبست کیا کیا؟ آج لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد جب انسان دوسرے ملک میں جاتا ہے تو کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے 1 سال کا، 6 ماہ کا، 3 ماہ کا، اور کہتے ہیں تجدید ہوگی 1 سال کا، اور دوبارہ آپ کو یہ پیش کریں۔ یہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا، إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی، اس نے آ کے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے نہیں کیا۔ آفرز کیا پیش کی، پیکج کیا ان سے سامنے آیا؟ اچھا ایسا کرو، 8 سال کی نوکری تمہیں دیتا ہوں، ان تأجرنی 8 حجج، 8 سال کا کانٹریکٹ سائن ہو، کھانا پینا بھی میرے ذمہ ہو، رہائش بھی میرے ذمہ ہو، اور ساتھ یہ ہے کہ جب 8 سال پورے ہو جائیں تو اپنی بیٹی کا نکاح بھی ہو۔ صرف اللہ ذوالجلال کے سامنے ہاتھ پھیلائے، نیکی کے لیے قدم اٹھے ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ 4 انعامات دے دیے، پھر کچھ مدت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے 8 سال مکمل کرنے کے بعد بیوی آگی تو کہتے ہیں اچھا رکو، سامنے روشنی نظر آ رہی، میں کچھ آگ لے آؤں گا۔ وہاں پہنچے تو رب تعالیٰ نے فرمایا فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى،
موسیٰ اپنی جوتی کو اتار دو علیہ السلام، اور اللہ نے ساتھ نبوت کا تاج بھی پہنا۔ نماز کا فائدہ صرف آخرت میں ہوگا؟ نہیں، اللہ نے اس کا فائدہ دنیا میں بھی رکھا ہے۔ آج ذرا ایکسرسائز کو تھوڑا سا چیک کیجئے، جو سائنس اور پتہ نہیں کون کون لوگ جو ایجاد کر رہے ہیں، وہ سیم وہی ایکسرسائز آہستہ آہستہ آ رہی ہیں جو نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اور اللہ کے رسول کے فرمان کتنا پیارا ہے، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہی قربۃ الی ربکم ومکفر للسیئات ومنہات للآثام ومطردۃ للداء عن الجسد۔ رات کی تہجد لازم پکڑو، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ ایسی انسان کے اندر طاقت آتی ہے کہ گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ آگے لفظ کیا ہے؟ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اس سے انسان کی جسمانی بیماریوں کو اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ اتفاق سے حدیث تو آئی ہے، ریاض کے اندر ایک ڈاکٹر ہیں خالد الجبیر، جو کہ ایک داعیہ بھی ہیں، داعیہ سے مراد وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ جب سے مجھے شعور ملا ہے آج تک مجھے سکون سے نہ نیند آئی ہے نہ چین آیا ہے۔ اچھا پھر؟ میں نے کہا ایک کام کر لو، علاج بعد میں کروانا۔ جی کون سا کام؟ کہ 8 دن رات تہجد پڑھو اور سورۃ البقرہ پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ۔ سورۃ البقرہ پڑھو، اس میں برکت ہی برکت ہے، اس کو چھوڑنا حسرت ہے۔ اس نے کہا واللہ صعب، سورۃ البقرہ اور تہجد میں بہت مشکل ہے۔ میں نے کہا یہ مشکل نہیں ہے کہ آپ کو پریشانی ہے؟ کہا یہ تو اس سے بڑی مشکل ہے۔ آخر مطمئن ہو کے وہ چلے گی۔ ٹھیک 8 دن کے بعد اس کی کال آئی، السلام علیکم یا دکتور، واللہ ما فرحت قبل ذلك، اللہ کی قسم میں نے تہجد پڑھی ہے، آج تک اتنی راحت مجھے نہیں ملی، میری زندگی گزر گئی جتنی اب راحت ملی ہے۔ ہم بس اوقات سمجھتے ہیں کہ شاید پیناڈول میں زیادہ طاقت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمپی کلاکس جو ہے اس میں بہت بڑی پاور ہے، اس میں بھی اگر پاور ڈالتے ہیں تو کون ڈالتے ہیں؟ اللہ ڈالتے ہیں۔ اس میں بھی شفا کون ڈالتا ہے؟ یہ کھانی چاہیے، حرج کوئی نہیں ہے۔ موقف سنیے، مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے، بینگ اے مسلم کیا کہنا چاہیے؟ علاج کرواؤ، تداووا ولا تتداووا بحرام، علاج کروانا سنت ہے، لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرواؤ، کیونکہ ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فيما حرم علیہم، اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی، اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو بات سمجھا دی ہے اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ علاج کرواؤ، بچھو کسی کو کاٹ لے، یاد ہوگا آپ کو قصہ صحیح بخاری کا، قبیلے کا جو چودھری صاحب ہیں اس کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اب وہ آئے صحابہ کے پاس، هل عندکم راق، کوئی ہے کوئی دم کرنے والا؟ کاٹ دم تو کریں گے پر اب شرط لگا کے کریں گے، تمہارے پاس گئے تھے تم نے مہمان نوازی نہیں کی، اب ہم بھی اتنی بکریاں لے کے تم سے کریں گے، طے کر لی۔ اور صحابی نے کیا کیا؟ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، اس طرح درد دور ہو گئی جس طرح کوئی گرہ بندی تھی کھل گئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر بچھو کاٹ لے تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کے آرام آ سکتا ہے، تو سر درد آرام نہیں آ سکتی اس کے فاتحہ کے ساتھ؟ وہاں ہماری ٹاپ پریورٹی پہ پیناڈول کیوں ہے؟ میں منع نہیں کرتا، اب لینی چاہیے، لیکن یقین کچھ دین اور عبادت اور قرآن کے ساتھ بھی بنانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تہجد سے جسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اتفاق سے ان کو تو شاید نہیں پتا ہوگا کہ یہ پاکستانی لوگ بھی میرا یہ لیکچر سنیں گے، وہ اپنے تجربات شیئر کر رہے تھے تو بتانے لگے کہ میرے پاس ایک عورت جاءت پاکستانی ہے، ایک پاکستانی عورت آئی، فاجریت لها الفحوصات الطبیہ، میں نے جب اس کی رپورٹس لیں تو آخری درجے پہ جو ہے یہ کینسر تھا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں، آج تو نہیں، میں ہفتے کو آپریٹ کروں گا، لیکن آپ کو 2 دن انتظار کرنا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ گنجائش نظر نہیں آ رہی، لیکن خیر آپ آ جانا۔ باپ نے جب یہ بات سنی اس نے حرام سے ٹکٹ لی، مکے پہنچ گیا، ریاض کی بات اور مکہ۔ ہفتے کو نام بولا، پیشنٹ ہے نہیں، انہوں نے سوچا شاید آئی قضا لے چلے، شاید اللہ کے پاس چلے گئی۔ 8-10 دن کے بعد دوبارہ سے اسسٹنٹ نے فون کیا، یا ڈاکٹر جاءت پاکستانی ہے، ڈاکٹر صاحب وہ پاکستانی عورت آ گئی۔ میں نے کہا
جاءت، اس کی تو حالت یہ تھی. میں نے بلایا فأجريت لها الفحوصات الطبية، میں نے دوبارہ اس کی جب سارے کے سارے رپورٹ لی، واللہ ما بها شيء، اللہ کی قسم کینسر نام کی چیز ہی نہیں تھی. میں نے پریشانی سے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا اس کے باپ نے جب آپ نے کہہ دیا کہ صورتحال یہ ہے، ہم نے آرام سے ٹکٹ لی، طواف کرتے تھے، زمزم پیتے تھے. حدیث سنی ہوئی ہے ماء زمزم لما شرب له، جس نیت سے زمزم پیا کرو اسی نیت کو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں. زمزم پیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا ڈال دی. بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں میں زیادہ شفا ہے، یہ میرے لیے زیادہ مناسب ہے. رب کے فیصلوں سے بڑے تو فیصلے کسی کے پاس نہیں ہو سکتے. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ روزے کا فائدہ صرف آخرت کے دن ہی ہوگا؟ اس تہجد کا فائدہ، روزے کا فائدہ آخرت کے دن ہی ہوگا؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری فیکٹری، میری شاپ، میرا ڈیرا، میرا آفس دنیا میں معروف ہو، لوگ کہیں کہ یہ کام سب سے اچھا کر رہے ہیں. اس کام کو حاصل کرنے کے لیے بھی تہجد کام دیتی ہے. آپ اگر کہیں کہ میری بات کی کوئی کاٹ نہ کرے، میری بات سب پسند کریں، میری بات جو ہے لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، اور جب میں بات کروں تو کوئی اس کی مخالفت نہ کرے، یہ چیز حاصل کرنے کے لیے بھی تہجد کام دیتی ہے. اور قرآن مجید نے اس کے بارے میں وضاحت دی ہے. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل، رات کی تاریکی میں اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، اشد وطئا ووطاء، اس سے مضبوط دل والا کوئی انسان نہیں ہوتا جتنا تہجد گزار ہوتا. 1400 سال کی تاریخ اٹھا لیں، دشمن اور کافر کے سامنے پہاڑ کی شکل میں اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہی شخص کھڑا ہوا ہے جو تہجد گزار ہے. وَأَقْوَمُ قِيلَ، اقوام اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری، بات جس کی سب سے اوتھینٹک، ریلائبل، جس کی کوئی کاٹ نہ کر سکے، یہ وہی شخص ہے جو تہجد گزار ہے. یہ 2 انعام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں. دنیا بن رہی ہے اس عبادت سے، آخرت تو بنے گی. مشرکین آ کے سوال کرتے ہیں اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ، یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنه من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلۃ فقد قرأ لیلته ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا. قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں. اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا. تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی محبت سورت اخلاص سے ہوگی یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی.
جامع الترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا انی احب هذه السورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد، فقال ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بہترین سورت ہے۔ نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک، ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بنیاد اسست علی هذه السورہ، اس کی بنیاد اس سورت اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا۔ صحابہ کرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ نے سوال کیا میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے، فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے ساتھ ساتھ بقیہ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کے بارے میں بھی مسلمانوں کو نوید سنائی کہ انجیل اور زبور اور تورات کے اندر ایسی کوئی صورتیں نہیں جس طرح کی یہ 3 صورتیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں قل هو اللہ احد والمعوذتین، قل هو اللہ احد اور آخری 2 صورتیں حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت اور 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام کے وقت تو ہر چیز سے یہ تینوں صورتیں
کفایت کر جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صورتوں کو بہترین دم قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ صدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا آوى الى فراشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے کے لیے اپنے بستر کی طرف جاتے، کل لیلہ، ہر رات، جمع کفی، اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے، ثم نفس فیہما، پھر ان دونوں ہاتھوں میں پھونک مارتے، فقرأ فیہما، اور قرآن مجید کی یہ تلاوت کرتے، قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کرتے، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدی، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسدی، يفعل ذلك 3 مرات۔ ان تینوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں پھونک کے اپنے سر پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ انور پہ اور اپنے جسم کے سامنے ہی حصے سے اور جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا اپنے آپ کو دم کیا کرتے۔ اس صورت نے ہمیں بہت سارے پیغامات دیے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے، بندہ مومن وہی اللہ کے ہاں مقرب ہو سکتا ہے، وہی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے جو توحید کو خالص کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا پیغام اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا جائے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے، کسی کو ساجی نہ سمجھا جائے۔ دوسرا اس صورت کا پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو میری اور آپ کی زندگی کے معمولات میں یہ آ جانا چاہیے کہ میں صبح اور شام اس سورت کی تلاوت کیا کروں۔ اور کبھی مجھے تیسرے پیغام کی طرف بھی ہر وقت توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان جب آ گیا کہ 10 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں گھر بن جاتا ہے۔ آج ساری زندگی نوکری کرنے والا گھر کی خواہش لے کے بیٹھا ہوتا ہے، بسا اوقات گھر نہیں بنتا، اس کی قبر بن جاتی ہے۔ لیکن یہ کتنا آسان نسخہ ہے کہ انسان 10 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کرے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے۔ اور پھر انسان سے تو ہر وقت گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان خطاؤں کا ایک مجموعہ ہے، اس لیے گناہوں کو معاف کروانا یہ بھی ایک مومن کا مطلب اور مقصد ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرے اور جنت کے واجب ہونے کی نوید سننا چاہتا ہے تو اس سورت کی تلاوت اور اس سورت کی فہم اور اس صحیح ترغیب کی روایت 1668 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پیارا اور قریبی میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلی علی، بخیل تو دنیا میں بہت ہیں لیکن سب سے بڑا بخیل کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کے پاس میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ درود نہ بھیجے۔ یہاں رک کے میں ایک گزارش کروں گا بڑوں سے بھی اور چھوٹوں سے۔ کچھ تو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کافر، کچھ ایمان لانے کے باوجود بھی دشمنی کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے اور آپ کے وزیروں اور مشیروں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ بھی دشمنی ہے اللہ کے رسول۔ اور کچھ لوگ چاہتے نہ چاہتے بھی بخیلی کر جاتے ہیں اور بخل کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نیک بھی کہتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اپنا نام آئے گا تو 4 سابقے 4 لاحقے، ایم اے پاس ہے، بی اے پاس ہے اور یہ ماسٹر کیا ہے، یہ ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، اس کے بغیر نام لکھنا بولنا سننا پسند ہی نہیں ہے۔ سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو کیا ڈال دیں گے؟ صاد، بخیل ہے۔ تیری زبان کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے، تیرے قلم کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے اس زبان کی نوک پہ بھی آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے قلم کی؟ وہ ساری دنیا کی باتیں لکھ لے، اللہ کے ذکر کے بعد محمد مصطفیٰ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، سعادت کیسے؟ خوش بختی ہے۔ تو میں بات اگلی کرنے سے پہلے ایک وعدہ لینا چاہوں گا،
اور اگر اس وعدے پہ ہم سب پختہ ہو جائیں تو آج کی مجلس اس کا فائدہ ثابت ہو جائے گا۔ کون ہے جو آج کے بعد جب بھی لکھے گا وہ صاد یا صل عام نہیں لکھے گا بلکہ پورا لکھا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون کون وعدہ کرتا؟ آپ اہل علم ہیں، آپ کو ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ سارا کچھ لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھیں گے، 786 لکھ دیں گے۔ ان مسکینوں سے پوچھو 786 بنتا کیسے ہے؟ ابجد حوض حتی کو بھی نکالیں تو 786 بنا کے دکھائیں۔ عادات کا علم جو ہے اس میں بھی دیکھیے۔ پھر اللہ عز و جلال کے نام میں بخل، دنیا میں کسی سے محبت ہو تو اس کے تذکرے نہیں زبان پہ ختم ہوتے، تو رب تعالی جو خالق و مالک ہے اس کا نام مبارک لیتے وقت جو کہے کہ 786، یہ وہ رویے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کی عظمت سے متعارف شخص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 1675، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد، ہر دعا روک دی جاتی ہے، وہ پہنچتی نہیں آسمانوں تک جس میں درود نہیں ہوتا۔ بلکہ حسین ابن علی کی روایت ہے صحیح ترغیب کی 1681، من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ، جس شخص کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے وہ درود پڑھنا بھول جائے، وہ درود پڑھنا بھولا نہیں، جنت کا راستہ بھول۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس پہ کوئی اشکال ہے تو کوئی بتائے۔ ہمارا تو موقف ہے دعا ہی قبول نہیں ہوتی، دعا چڑھتی نہیں ہے، وہ جنت کا راستہ ہی بھول جاتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کرنے والے درود کے منکر ہے؟ یہ صرف حاسد اور ناقد جو ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں بنتی تو پھر وہ تانے دیتا ہے۔ تان و تشنیع کرنے والے کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ ہر مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ جلال کے ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا کہ آپ پر درود پڑھا جائے، اس کے بارے میں ایک ضروری بات سمجھنے والی ہے۔ کتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ ذوالجلال اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی درود پڑھو۔ لفظ صلاۃ جب اس کی نسبت اللہ ذوالجلال کی طرف کی جائے، ویسے تو صلاۃ کے 18 معنی ہیں عربی سے، لیکن جب یہ کہا جائے صلی اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ذوالجلال رحمتوں کی برکھا برسائیں گے، تعریف کریں گے، والثناء، فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کے تذکرے کریں گے کہ یہ میرا محبوب ہے جو سرتاج رسول۔ وہاں درود مانا نہیں ہوگا۔ لفظ صلاۃ جب فرشتوں کے ساتھ استعمال ہو، صلت الملائکہ، فرشتوں نے صلاۃ پڑھی، کیا مطلب؟ وہاں بھی درود کا معنی نہیں ہو۔ بلند مقام کے لیے برکت کی دعائیں کی فرشتوں نے، بخشش کی دعائیں کی۔ صلی الرجل، جب لفظ صلاۃ کو کسی انسان کے ساتھ، ذوی العقول کے ساتھ استعمال کیا جائے، اس کا مطلب نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، اور دیگر معانی بھی اہل لغت نے بیان کیے ہیں۔ لیکن اگر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہو، صلت الطیور والحیوانات، پرندوں نے درود پڑھا، یہ ترجمہ نہیں ہوتا۔ وہاں ترجمہ ہوتا ہے پرندوں نے اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ ذوالجلال کی تعریف کی ہے، حمد بیان کی۔ تو قرآن مجید کے ترجمے کو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور لغت کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے کیے گئے ترجموں کی روشنی میں ہی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کی محبت کا ایک 7واں تقاضا بھی ہے، آپ کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے۔ محبت وہی ہے جس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کر دیا۔ بھلا اللہ سے بڑھ کے بھی کوئی محبت کی حقیقت کو پیش کر سکتا ہے؟ محبت وہی ہے جو اللہ کے رسول نے خود سمجھا دی کہ یہ میرے ساتھ محبت کرو۔ غلو نہیں، حدود سے تجاوز نہیں، حدود کو کراس نہ کیا جائے۔ صرف 3 آیتیں اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو کبھی بھی آپ غلو کا شکار نہیں ہوں۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور سورۃ الکہف کی آخری آیت 110 نمبر آیت۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا
الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. میں بڑی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں ان مسلمانوں تک بھی جو محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس آیت کی روشنی میں محبت کے زاویوں کو اختیار نہیں کرتے، غلوف کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کا رسول نہیں۔ میرے محترم، خزانوں کے مالک اللہ ذوالجلال ہے، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اعلان بھی کروایا ہے تو اسی ہستی سے۔ قل، فرما دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3117، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اعطیکم ولا امنعکم، نہ میں تم سے کوئی چیز روک سکتا ہوں نہ میں تجھے کوئی دے سکتا ہوں، انما انا قاسم اضع حیث امرت، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں کہاں؟ جہاں مجھے حکم ہو۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا وہی ہے، میں تو تقسیم کرنے والا۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ لوگ کیا کہتے ہیں آج؟ جو گزشتہ 10 دن گزرے، 15 دن کیا سنا آپ نے؟ محبت میں تجاوز کہ اللہ کے رسول تو غیب جانتے۔ قرآن سمجھا کریں، قرآن پڑھا کریں اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھا کریں، سمجھ آئے گی محبت کیسے کرنی۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب نہیں جانتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ وہ ہستی جس جیسی ہستی اللہ نے پیدا نہیں کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4001، ربیع بنت معاوض رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة بنی علی فجلس على فراشه، میری شادی کے دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور میرے پاس آ کے بیٹھے کہ مجلسی کا منی وجویریات یضربن بالدف، کچھ چھوٹی بچیاں جو ہیں من قتل من آبائهن یوم بدر، بدر کے شہداء کے متعلق ندبہ کر رہی تھی، یندبن، تو ایک بچی کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں جو کل کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تقولی هكذا، لا تقولی هكذا وقولی ما كنت تقولین، یہ نہ کہو جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو جو شہداء کی اب بات کر رہی تھی۔ لا يعلم ما في غد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کے بارے میں اور کل کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ نے فوراً منع کر دی۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون